السلام علیکم ناظرین، ہم نیوز کی رمضان کی خصوصی نشریات میں بہت بہت خوش آمدید۔ میں ہوں شفا یوسف زئی اور میں ہوں اویس منگل والا۔ میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ آج پروگرام کا ہماری اس ٹرانسمیشن کا آغاز ایک ایسے واقعے سے کروں گا جو کہ بہت ہی دلخراش واقعہ ہے، لیکن ایک ایسا واقعہ ہے جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ کچھ واقعے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ذکر زبان پر جب آتا ہے تو زبان ہی نہیں روح بھی کانپ جاتی ہے، اور جب ایسے واقعات کسی جگہ پر تواتر کے ساتھ ہو رہے ہوں تو یوں لگتا ہے کہ ہم جیسے بے حسی کی دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اب جن لوگوں کے گھروں میں اولادیں ہوتی ہیں، جن کے گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، انہیں بخوبی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب کسی بچے کو کوئی سوئی بھی چبھتی ہے تو ان کے ماں باپ کا کیا حال ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ جو واقعہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، 10 سالہ بچی فرشتے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی اور پھر اسے قتل کر دیا گیا، اسلام آباد کے چک شہزاد علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا، میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ جب اس بچی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہوگا تو اس پر کیا بیتی ہوگی۔ اس وقت زمین کانپی ہوگی یا نہیں کانپی ہوگی، اس وقت آسمان رویا ہوگا یا نہیں رویا ہوگا۔ میں اگر اپنی بات کروں، میں بھی بیٹی کا باپ ہوں اور میرا جذبہ جو بھی پاکستان کے بچے ہیں یا دنیا کے بچے ہیں ان سب کے لیے یکساں ہے، لیکن میری سمجھ میں صرف ایک بات نہیں آتی، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس طرح کے واقعات جو ہمارے معاشرے میں اکثر ہو رہے ہیں اس کا الزام کس کو دیا جائے، اور وہ بھی رمضان المبارک کے، یعنی کہ اس مہینے میں جہاں ہر چیز آپ کو پاکیزہ نظر آتی ہے اور پاکیزہ نظر آنی چاہیے، آپ کی سوچ پاکیزہ ہونی چاہیے، آپ آنکھوں سے جس چیز کا نظارہ کریں وہ پاکیزہ ہونی چاہیے، منہ سے جو الفاظ نکالیں وہ پاکیزہ ہونے چاہیے، کیونکہ اس مہینے میں تو سب سے زیادہ لوگ ذکر کرتے ہیں، ورد کرتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ہر چیز سے آپ اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ اور جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں پہلی چیز یہ آتی ہے کہ کم از کم روزے کے درمیان مجھ سے ایسی کوئی غلطی نہ ہو، کوئی کوتاہی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے میرا روزہ کمپرومائز ہو جائے، اللہ کو میری عبادت پسند نہ آئے۔ جو نفس ہے نا اس کی پیروی اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ پھر جب نفس کی پیروی میں لوگ اندھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جو کچھ کریں وہ کم ہو جاتا ہے۔ اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے نا کہ ہم نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین مخلوق بنایا، اشرف المخلوقات، لیکن اس کے بعد اسی صورت میں آگے اسفل سافلین کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ انسان گرتا ہے تو پستی کی بھی پستی میں چلا جاتا ہے، ذلت کی پستی کی گہرائی میں چلا جاتا ہے، اس قدر وہ اپنے آپ کو گرا دیتا ہے۔ اب جو یہ واقعہ ہے اس کا الزام کس کو دیا جائے؟ کیا ہم حکمرانوں کو الزام دیں جو اپنی حکومت بنانے میں اور حکومت گرانے میں جوڑ توڑ میں مصروف ہیں؟ ہم کیا اس سزا اور جزا کے نظام کو اس کا مجرم ٹھہرائیں جہاں پر ایسے مجرموں کی کھلے عام عبرت ناک سر عام سزائیں جو ہوتی ہیں ان کا کوئی وجود نہیں؟ یا پھر ان لوگوں کو بھی یہاں پر، یعنی کہ اب کیا میرے پاس کچھ کبھی کبھی الفاظ ہی نہیں ہوتے کہ آپ اپنے دکھ کا ایکسپریشن دے سکے، لوگوں کو بتا سکے آپ کتنے دکھی ہیں۔ ایک وہ لوگ بھی ہیں ہمارے ہی معاشرے میں، وہ طبقہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے ناظرین، جو کہتا ہے کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ کیا اس اوفینس کی بھی کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے؟ جہاں ایک 10 سال کی بچی، مطلب کیا اس پہ گزری ہوگی، آپ صرف اندازہ لگائیں، میرے تو بات کرتے ہوئے رونگ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مطلب ہم یہ بھی نہیں، ہم اس میں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کا کیا دکھ ہوگا، کیا تکلیف ہوگی، کیونکہ جس پہ گزرتا ہے یہ اسی پہ ہوتا ہے۔ اور مطلب کیسے کیپٹل پنشمنٹ اس جانور صرف انسان کو نہ دی جائے، اور وہ بھی کھلے عام؟ اور پھر مطلب کیا ہم کیا الزام عوام پر لگائیں کہ عوام جو کہ شاید 2 دن اس پر بات کرے گی اور پھر میڈیا 2 دن اس پر بات کرے گا اور پھر ہم اپنی زندگی میں مصروف ہو جائیں گے۔ یہاں پہ مجھے وہ ریاست مدینہ پھر دوبارہ یاد آ جاتی ہے نا، وہی ریاست مدینہ دوبارہ یاد آ جاتی ہے جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتا۔ اتنی سخت، مطلب کہ فاطمہ سے افضل ہمارے پیارے نبی کو اور کون ہوگا؟ اور پھر مطلب جہاں پر ایک نبی اپنی بیٹی کے بارے میں کہتا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا، ان سے زیادہ محبت نبی پاک نے شاید ہی کسی سے کی ہوگی، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ جب تک سزا نہیں ہوگی آپ اس اوفینس کو، آپ اس کرائم کو نہیں روک سکیں گے۔ لیکن یہ ساری باتیں ہمارے لیے کتابی باتیں ہو چکی ہیں، عمل کے لیے ہم یہ باتیں نہیں کرتے ہیں، ہم یہ باتیں صرف تقریروں میں، اس طرح کی تمہیدوں میں، گفتگو میں شامل کرتے ہیں، لیکن جب کسی کام کو عملی طور پر کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے قصور سب کا ہے، ہم سب کا قصور ہے، ہم سب کا قصور ہے۔ اور
جب روز قیامت فرشتے یا زینب اس سے پہلے جو بچی تھی اور اس جیسے کئی بچے ہم سب سے سوال کریں گے نا، اللہ کے سامنے سوال ہوگا، اللہ کے رسول کے سامنے جب وہ بچے ہم سے سوال کریں گے اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. جب وہ بچے ہم سے پوچھیں گے نا کہ ہمارا کیا قصور تھا تو پھر ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ جب وہ ہمارا گریبان پکڑیں گے اس وقت کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا تھا، اس وقت کوئی جواب نہیں ہوگا ہمارے ساتھ. اور ایک شفافیت کی آپ مطلب اگر کہتے ہیں کہ اس کی لمٹ دیکھیں کہ اس بچی کے جس کا کہ ٹھیک ہے وہ تو وفات پا گئی، اس کے ساتھ تو جو ظلم زیادتی ستم ہونا تھا وہ ہو گیا، اس کے بعد اس کے ماں باپ تو جی رہے ہیں نا، ان کی کیا خواہش ہوگی؟ ان کی خواہش یہی ہوگی کہ FIR درج ہو، ان کی خواہش یہی ہوگی کہ ان کی بیٹی کا پوسٹ مارٹم ہو، آٹوپسی ہو اس کی. اور یہ دونوں کام نہیں ہو رہے تھے. 5 دن تک FIR درج نہیں کی پولیس نے. پھر اس کے بعد احتجاج کرنا پڑتا ہے ان کے لواحقین کو، ان کو بھوکا بیٹھنا پڑتا ہے، ان کو ڈی چوک پہ جا کے بورڈ اٹھا کے بیٹھنا پڑتا ہے. کیوں بھائی کیوں؟ مطلب کیوں کوئی باپ نکلے اپنے گھر سے بھی ایسی سچویشن میں؟ تو پولیس کو چاہیے، ان کو خبر مل گئی کہ یہ ہوا، ان کو چاہیے اس کے باپ سے گھر جا کے ملے. ایسی سچویشن میں ایک باپ کو تھانے جانا بھی کیوں پڑے؟ اور وہ تو دور کی بات کہ وہ پھر بار بار وہاں چکر لگائے اور پھر سڑک پہ بیٹھ کے وہ روئے اپنی بچی کی لاش کو رکھ کے کہ کوئی FIR نہیں درج کر رہا. یار خدا کا واسطہ. نفس صرف اور صرف نفس. جو آیت میں نے آج نکالی ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ جب ہم نفس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سب کچھ کر جاتے ہیں، سب کچھ بھول جاتے ہیں، آنکھیں کان بند کرتے ہیں اور پھر دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں. سورہ حدید کی آیت ہے، آیت نمبر 20. اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح بات کی ہے. جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے اور ظاہری آسائش ہے، اور آپس میں فخر اور خود ستائی ہے، اور ایک دوسرے پر مال اور اولاد میں زیادتی کی طلب ہے. پھر مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ اس کی مثال بارش کی سی ہے کہ جس کی پیداوار کسانوں کو بھلی لگتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، اور پھر تم اسے پک کر زرد ہوتا ہوا دیکھتے ہو، اور پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. آخرت میں نافرمانوں کے لیے سخت عذاب ہے، اور فرما برداروں کے لیے اللہ کی جانب سے مغفرت اور عظیم خوشنودی ہے. اور پھر ایک اور بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور ہم اسی دھوکے کے چکر میں اپنے نفس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، سب کچھ بھلا دیتے ہیں صرف اسی نفس کے چکر میں. صرف یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا اور اس کی زندگی صرف ایک دھوکہ ہے. اور یہاں اس معاملے کے بعد، اس واقعے کے بعد کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جن کی بیٹیاں ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں، جن کی صرف ایک باپ اپنی بیٹی کو دیکھ لے اور صرف ایک دفعہ، بہت مشکل کام ہے یہ تصور بھی کرنا، بہت ہی مشکل کام ہے، اور میں کہتے ہوئے بھی کانپ رہی ہوں تو پتہ نہیں آپ تصور بھی کیسے کریں گے. لیکن ایک دفعہ اپنی بچی کو دیکھ لیں اور صرف یہ سوچ لیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ایسا اس کے ساتھ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ یقین کریں پوری قوم سڑک پہ ہوگی کہ اس بچی کی FIR درج کرنے میں 5 دن کیوں لگے. جذبہ کہاں سے آئے گا؟ یہ جذبہ ہی آئے گا نا ایک تو اس آیت سے. اس ماہ مبارک میں کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ میں اس چیز کو معاف کر دوں گا کہ تم نے کتنی نمازیں قضا کی، تم نے کتنے روزے چھوڑے، کیونکہ وہ میرا اور تمہارا معاملہ ہے. لیکن میں اس کو معاف نہیں کروں گا کہ تم نے دنیا میں کسی کا دل دکھایا. کہ حقوق العباد اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، وہ آپ نے اس دنیا میں معاف کرا کے جانا ہے. اور ایسی جتنی بچیاں ہیں، جتنی پیاری پیاری بچیاں ہم نے ان واقعات کے بعد کھو دی، ان کے پیرنٹس نے کھو دی، اور اس کے بعد جب ان کے باپ ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ایڑیاں مطلب رگڑ رہے ہیں کہ ان کی بیٹی کی FIR درج ہو جائے، اس کی پوسٹ مارٹم ہو جائے اس کا، یہ دل دکھانا ہے ناظرین. اور اس باپ کا دل کس طرح دکھ رہا ہے اس وقت ہماری وجہ سے، آپ کی وجہ سے، صرف اس لیے کہ اس بات پہ کوئی سڑک پہ نہیں نکلے گا، اس بات پہ کوئی باہر تھانے کے باہر جا کے نہیں بیٹھے گا کہ بھائی تم نے کیسے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی، تم SHO ہو، تم SP ہو، تم DC ہو، تم جو بھی ہو، تم نے کیسے سوچا کہ 1 گھنٹہ بھی اس بات کی FIR درج ہونے میں ڈیلے ہونا چاہیے. ابھی کرو. دعا آخری ہتھیار ہوتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم فرمائے، اور جن لوگوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی بھی سانحہ، اس طرح کا سانحہ یا کوئی اور سانحہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے. اور بحیثیت قوم ہم سب کو ایسے معاملات پر بیداری دے، سخت سزا کا نظام نافذ کرنے کی توفیق دے. کیونکہ اگر ہم نے آج یہ نہیں کیا، ہم نہیں جاگے، تو پھر پستی مزید
پستی میں تبدیل ہوتی جائے گی اور ہم گرتے چلے جائیں گے۔ ایک ایسا ملک ہے دنیا میں جہاں پر بڑے اسلامی قوانین ہیں، اگر آج اسی ملک کی بات کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ سوڈان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ جہاں پر اسلامی شریعت کے جو قوانین ہیں ان کا نفاذ ہے اور بڑا اسٹرکٹلی ہے، اور یہ ملک جو ہے سوڈان یہ شمالی افریقہ میں واقع ہے، اور رقبے کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو بر اعظم افریقہ کا یہ تیسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کا رقبہ ہے تقریباً 18,86,068 کلومیٹر، اور اسے دنیا میں رقبے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو 35واں سب سے بڑا ملک بناتا ہے یہ رقبہ۔ اس ملک کی آبادی ہے تقریباً 42.51 ملین، اور سوڈان کے تقریباً 97% لوگ مسلمان ہیں۔ اس ملک کا دارالحکومت ہے خرطوم، اور دریائے نیل کے 2 بڑے منبع جو ہیں، دریا جو بلو نائل اور وائٹ نائل، یہ خرطوم میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور یہاں پر یہ دریائے نیل وجود میں آ جاتا ہے۔ سوڈان میں 70% لوگ عرب نسل کے ہیں جو عرب سے ہجرت کر کے یہاں پر آباد ہوئے تھے، اور کچھ قبائل بنیادی طور پر اسی سرزمین کے ہیں جن کی تاریخ مصر کی تاریخ جتنی پرانی ہے۔ اچھا، اب آپ کو ایک اور چیز بتاتی ہوں یہاں پر کہ لفظ سوڈان کہاں سے آیا؟ بتائیے۔ عربی زبان کا لفظ ہے السودان، اور اس کا مطلب ہے کہ گہری رنگت والے لوگ۔ اچھا، جو زیادہ جسے ہم سیاہی فام کہہ لیں، سیاہی فام کہہ لیں۔ بالکل۔ اچھا، تو یہ جو سوڈان کا لفظ ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی تاریخ بھی بہت زیادہ پرانی ہے۔ سوڈان کی تاریخ تقریباً 2500 قبل از مسیح سے بھی پرانی ہے، اور یہاں پر کرما کے نام سے ایک قوم آباد تھی۔ کرما کنگڈم جو تھی وہ آباد تھی، اور یہ کرما کا جو شہر تھا یہ اس تہذیب کا دارالحکومت تھا، اور موجودہ سوڈان میں واقع اس تہذیب کے آثار قدیمہ دریائے نیل کی جو تمام تہذیبوں ہیں ان میں سب سے زیادہ رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اور یہ مٹی کے بنے ہوئے یہاں پر بہت سارے مندر ہوتے تھے، ان مندروں کو کہا جاتا ہے شریک، جو کہ اس کرما کی ریاست کے بعد یہاں پر کئی ریاستیں قائم رہی۔ پھر 14ویں اور 15ویں صدی عیسوی میں یہاں پر عرب خانہ بدوش آئے، ان کی آمد ہوئی۔ پھر اس کے بعد 16ویں سے لے کر 19ویں صدی تک یہاں پر فنج جو سلطنت ہے، جو کہ سلطنت زرقا اور سلطنت سنار بھی کہا جاتا ہے اس کو، وہ قائم ہوئی، جبکہ شمالی علاقے جن میں دارفور شامل ہے یہ شامل تھا اس علاقے میں۔ پھر سلطنت عثمانیہ کے زیر حکومت یہ علاقہ رہا، وہاں پر سلطنت عثمانیہ رہی، اور اس کے علاوہ دارفور کی اگر ہم بات کریں تو دارفور ناظرین 1898 سے لے کر 1917 تک اسلامی سلطنت تھی دارفور جو رہی، اور جس کی سلطنت علی بن دینار، اس سلطنت کے علی بن دینار تھے۔ اور آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ مصر کے علاوہ جب مصر غلاف کعبہ بھیجنے میں، جب غلاف کعبہ تیار ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کو سعودی عرب بھیجا جاتا ہے، جب مصر نے غلاف کعبہ سعودی عرب بھیجنے میں تاخیر کی تو جو دارفور ہے اس کی جو راجدھانی جس کو کہیں گے یا کیپٹل جس کو کہیں گے الفاشر، اس میں غلاف کعبہ تیار کرنے کا کارخانہ لگایا گیا، اور یہاں پر تقریباً 20 سال تک غلاف کعبہ جو مکہ مکرمہ بھیجتے رہے وہ یہاں پر تیار ہوتا رہا۔ اچھا، ایک اور خاص بات ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ مدینہ منورہ میں ابیار علی ایک جگہ ہے جہاں پر حج اور عمرہ وغیرہ کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں وہاں جا کر نیت کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس جگہ کا نام تھا ذوالحلیفہ، اور بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ذوالحلیفہ کا جو موجودہ نام ہے ابیار علی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے منسوب ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو نام ہے یہ علی بن دینار کی طرف سے منسوب ہے، اور علی بن سلطان تھا دارفور، جی بالکل اسی سلطان کی طرف سے یہ نام منسوب ہے۔ اور علی بن دینار اس میقات پر 1898 میں حج کے موقع پر آئے تھے، تو انہوں نے جب اس میقات کو خستہ حالت میں پایا تو وہاں پر انہوں نے کنویں کھدوائے تاکہ حجاج جو ہیں وہ ان سے پانی استعمال کریں، ان کو وہاں پر کھانا کھلائے، اور اسی موقع پر مسجد ذوالحلیفہ جو تھی وہاں پر اس کی اثر نو تعمیر کی گئی، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے لیے مدینہ منورہ سے نکل کر نماز ادا کی تھی اور احرام باندھا تھا اس جگہ پر، تو علی بن دینار نے اس جگہ پر قیام کیا اور اس کو آباد کیا تھا۔ اچھا، آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں سوڈان کی، دنیا میں اگر اسلامی دنیا کی ہم بات کریں تو سب سے زیادہ تعداد حفاظ قرآن کی جو ہے سوڈان میں بستی ہے، اور یہ سوڈان کا جو علاقہ ہے دارفور خاص طور پر، اس کی تو تقریباً آدھی آبادی کو قرآن شریف یاد ہے، حفظ کیا ہوا ہے انہوں نے۔ اور یہ بڑی خوبصورت چیز ہے کہ مطلب مصحف بھی کہا جاتا ہے، مصحف کے نام سے بھی دارفور کو جو ہے وہ لوگ جانتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ، ان لوگوں کا شہر جن کو کہ قرآن مجید
زبانی یاد ہے. ماشاءاللہ کیا بڑی سعادت ہے ان لوگوں کے لیے. اچھا ہم ذرا ماڈرن جو ڈیز ہیں ان کی طرف آئیں کہ 1 جنوری 1956 میں سوڈان نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی اور اسی وجہ سے ہر سال 1 جنوری کو سوڈان میں یوم آزادی منایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد 1983 میں سوڈان میں اسلامی قوانین کو ملک کا آئین بنایا گیا. سوڈان میں سالوں پر محیط جو سول جنگی جو لڑی جا رہی تھیں اس کے نتیجے میں 2011 میں جنوبی سوڈان وجود میں آیا اور ان سول جنگوں میں بہت افسوس کی بات ہے کہ لاکھوں شہری وہاں پر جان سے گئے اور سوڈان میں جو تیسری سول وار ہے وہ تو یوں کہیے کہ ابھی تک جاری ہے. بالکل. اور عمر البشیر جو ہے وہ ملک کے صدر تھے 1979 سے لے کر 2019 تک وہ صدر تھے اور انہوں نے عوام کے شدید احتجاج پر استعفیٰ دیا. اس کے بعد 3 دہائیوں پر مشتمل عمر البشیر کا جو اقتدار تھا وہ ختم ہوا. اب ملک کے جو امور مملکت ہیں وہ ساری ان کی جو فوج ہے وہ سنبھال رہی ہے. اچھا ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ہم تو بہت زیادہ جانتے ہیں نا ایجپٹ کے یعنی کہ احرام مصر کے بارے میں بہت جانتے ہیں اور احرام جو ہیں ان کو مصر سے زیادہ انہی کی بات پہچانا جاتا ہے بلکہ مصر تو پہچانا ہی احرام یعنی کہ پیرامڈ سے جاتا ہے. لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتائیں کہ سوڈان میں احرام مصر سے زیادہ تعداد کے پیرامڈز پائے جاتے ہیں. مصر میں تو 130 ہے تعداد جبکہ سوڈان میں 200 سے زائد پیرامڈز پائے جاتے ہیں. اچھا اور یہ بہت بڑی تعمیر ہے ان احرام کی یہ بھی اسی زمانے میں ہوئی تھی؟ یہ اسی زمانے میں ہوئی تھی جب مصر میں احرام بن رہے تھے اور اتنی ہی قدیم اس کی بھی جو ہے ایک ہسٹری ہے اور بڑی رچ ہسٹری ہے. لیکن میں اس چیز پہ حیران تھی تو مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی یہ چیز. میں چاہتی تھی لوگوں کو بتائیں کہ صرف احرام جو ہے وہ مصر سے تعلق نہیں رکھتے, سوڈان میں بھی بہت احرام پائے جاتے ہیں بلکہ مصر سے زیادہ تعداد سوڈان میں احراموں کی. اچھا اب سوڈان کی اگر زبانوں کی بات کی جائے تو سوڈان میں تقریباً 114 مقامی زبانیں بولی جاتی ہیں جن کے کوئی تقریباً 500 سے زائد لہجے ہیں. ایکسنٹس جو ہیں 500 سے زائد لہجے ہیں. تو کتنی لٹریچر کے حساب سے بھی رچ ہوگی یہ جگہ اور زبان اور بولیوں کے حوالے سے تو رچ ہے ہی. اور یہ قوم دنیا کی سب سے جسے کہہ لیں کہ نئی قوم بننے والی قوم کیونکہ ظاہر ہے آزادی جو ہے وہ ان کو دیر سے ملی ہے. 9 جولائی 2011 کو یہ وجود میں آئی تو یہ سب سے نئی نیشن کہلائی جائے گی اس دنیا کی. اچھا دنیا میں سب سے زیادہ جو یہ گم جس کو ہم گلو کہتے ہیں وہ پیدا کرنے والا ملک جو ہے وہ بھی سوڈان ہی ہے. اور یہ ایک خاص قسم کے درخت سے یہ گم حاصل کی جاتی ہے جو کہ پینٹ اور گلو کے علاوہ خوراک میں بھی استعمال ہوتی ہے. یہ انٹرسٹنگ ہے. بالکل بہت ساری ایسی مملکتیں ہیں جن کے بارے میں ہم آپ کو روزانہ کی بنیاد پر بتاتے ہیں اور بتاتے رہیں گے. بالکل وقفہ لیں گے یہاں پر ناظرین اور وقفے کے بعد بہت اہم ڈسکشن بہت اہم پروگرام دیکھنا نہیں بھولیے. واپس آئیے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. السلام علیکم. رمضان کی خصوصی نشریات میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید. اور جیسا کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا وتیرہ ہے کہ ہم مختلف لوگوں سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور ایسے لوگوں سے ملاقات کرواتے ہیں کہ جن سے آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا رمضان کیسا گزر رہا ہے اور وہ رمضان کے دوران کیا کرتے ہیں. تو اسی لیے آج ہم نے بڑی خاص شخصیت کو دعوت دی ہے. سینیٹر ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں اور بلکہ یوں سینئر رہنما شاید لفظ بہتر نہیں ہوگا, مسلم لیگ نون کی جان کہیں, آن کہیں, شان کہیں, یہ سارے الفاظ جو ہیں جب ان کا مجموعہ بنتا ہے تو بنتے ہیں. مشاہد اللہ خان صاحب بہت شکریہ سر, آپ نے وقت دیا. اور رمضان میں ویسے بھی وقت نکالنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, اس وجہ سے آپ کا زیادہ شکریہ ادا کریں گے. لیکن آج بجائے اس کے کہ پہلے سلام کریں, سوال کریں, جواب کریں, کوئی شعر ہو جس سے ابتدا ہو جائے تو پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ رمضان کی مناسبت سے شعر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے جو ایک اللہ کے نزدیک انتہائی بلکہ سب سے محبوب ترین انسان شخصیت تھے, وہ علامہ اقبال نے کہا کہ وہ دانائے رسول ختم الرسل, وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ آپ کی باقی زندگی میں کوئی تبدیلی لے کر آتا ہے؟ دیکھیں رمضان جو ہے یہ جتنی بھی عبادات ہیں یہ انتہائی ضروری اس لیے ہیں
کہ اس میں کوئی اللہ میاں کا فائدہ نہیں ہے. یہ جتنی عبادات ہیں یہ انسان کے فائدے کے لیے. اللہ کتنی محبت کرتا ہے اپنے اپنی مخلوق سے کہ وہ بڑا زور دیتا ہے. وہ کہتا ہے میں سزا دوں گا اگر تم نے یہ نہ کیا. اچھا وہ جو کرے گا تو اس سے اس کی ذات کو فائدہ ہو. بالکل اللہ کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں, اسے نہیں چاہیے اپنا فائدہ. ہمارے فائدے کے لیے ہمیں وہ صحیح راستہ دکھاتا ہے اور اس راستے پہ بھٹکنے والوں کو تنبیہ کرتا ہے تاکہ یہ ضرور اس راستے پہ چلیں جو فلاح کا راستہ ہے, جو نیکی کا راستہ ہے. اور اس میں آپ کی صحت کو بھی فائدے ہیں, آپ کی سوچ کو بھی فائدے ہیں. آپ سلسلہ رحمی سکھاتا ہے یہ جو رمضان ہے, اور اس رمضان میں آپ دوسروں کا جو ہے وہ بہت زیادہ خیال کرتے ہیں. اس کی بھی تعلیمات ہیں, اس میں زکوٰۃ کا اس کے اندر سلسلہ ہوتا ہے, صدقات لوگ کرتے ہیں. اور یہ سوسائٹی کی جو بنیاد ہے نا, جو اسلامک سوسائٹی ہے, جو سوسائٹی اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی ہے, وہ اس میں مادہ پرستی نہیں ہے, اس میں اکانومی کا زیادہ ذکر نہیں ہے. اس میں روح کے سکون کی باتیں زیادہ ہیں, جسم کے سکون کی اتنے نہیں ہیں. بالکل. تو یہ جتنی چیزیں ہیں رمضان میں, چونکہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو رمضان کی برکتیں تو اپنی جگہ ہیں, لیکن رمضان کے ارکان پہ عمل کرنے سے آپ کے جسم کو آرام بھی ملتا ہے اور روح کو سکون اور بالادگی بھی ملتی ہے. وہ دل کی اور روح کی پاکیزگی کی بات ہے نا, ورنہ ابلیس کو بھی وضو کے فرائض تو آتے تھے بہت. ہاں ظاہر ہے. اور وہ لیکن پھر بھی انسان ہی ہے کہ وہ کتنا, یعنی کہ اس کی پاکیزگی جو ہے وہ تو خیر نبیوں کے پاس ہی ہے, انسانوں کے پاس تو اس طرح سے پاکیزگی جو ہے وہ لفظ ہی ہے. ہاں لفظ ہی ہے, لیکن ٹھیک ہے بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں اس کا اہتمام. لیکن اس سے فائدہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمیں جتنا اٹھانا چاہیے ہم اتنا نہیں اٹھاتے, ہم اس سے زیادہ اٹھانا چاہیے بس. لیکن پھر کبھی کبھی اگر میں اس طرف نکلوں, دوسری طرف افطار پارٹیاں ہو جاتی ہیں تو فائدے ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کے. دیکھیں یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ یہ جو اکانومی چلتی ہے نا, دیکھیں اکانومی آج سے نہیں چل رہی ہے, یہ 1440 سال پہلے بھی اکانومی تو چلتی تھی نا, جب سے تہذیب ہے انسانی. تو دیکھیں نا اب یہ جو ایکٹیویٹی ہے اس سے اکانومی چلتی ہے. مطلب کہ ہم کہتے ہیں نا اکنامک ایکٹیویٹی نہیں, ایکٹیویٹی ہوگی کوئی بھی تو اکانومی خود بخود چلے گی. اچھا یہ میں چونکہ سیاسی افطار پارٹی کی بات کر رہا تھا. اچھا آپ سیاسی, اور اس کا کوئی فائدہ ہے کیا یا ہونے والا ہے رمضان کے بعد؟ آپ گئے تھے نہیں گئے تھے سیاسی افطار پارٹی میں؟ میں اصل میں میرا اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی ریزرویشن ہے. یہ جو سیاسی افطار پارٹی یا جو یہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سیاست نہ کریں یا یہ سیاست کر رہے ہیں, یہ مجھے اچھا نہیں لگتا. آپ یقین کریں اس لیے اچھا نہیں لگتا, اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے میڈیا کو بھی اور سیاستدانوں کو, اور ہماری پارٹی کے بھی سیاستدان. میں سب کو نہیں کہہ رہا کہ اپنے سب کرتے ہیں, نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے کہ سیاست انتہائی پاکیزہ چیز ہے. جو ابھی آپ پاکیزگی کی بات کر رہے تھے, سیاست رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے مسجدوں میں بیٹھ کے کی ہے. سارا زماں میں سیاست کیا ہے, زماں میں اقتدار جو ہے اس کو چلانا, ان کا ہیڈ کوارٹر کون ہوتا تھا؟ مسجد ہوتی تھی. بالکل. تو ایک ایسی چیز کو ہم کیوں اس طرح سے بنا کے نیگیٹو بنا کے پیش کر رہے ہیں, جو بہت پازیٹیو چیز ہے, جس کا جو سلسلہ ہے وہ کہاں پہ ملتا ہے. تو باقی آپ نے جس معنوں میں کی اس میں لفظ کچھ اور کر لیں, مطلب کہ وہ اس کو کر لیں تو وہ ظاہر ہے افطار پر. دیکھیں ملک کے جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں, یعنی کہ ہم تو خیر بہت پہلے بہت ساری باتیں جو کہتے تھے اس وقت لوگ ہماری بات پہ اتنا یعنی کہ کان نہیں دھرتے تھے, لیکن وہ باتیں درست ثابت اب ہو رہی ہیں. اب لوگ چیخے بھی مار رہے ہیں, رو بھی رہے ہیں, بلکہ چیخو پکار کر رہے ہیں. بالکل. اس لیے کہ پاکستان کی آپ تاریخ اٹھائیں تو بڑے مطلب کہ اتار چڑھاؤ تو آئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مطلب کہ ہرا ہرا تو ہمیشہ نہیں ہوتا, لیکن جو ان 8-9 مہینوں میں ہوا ہے اس کے بارے میں کوئی کسی کو تصور نہیں تھا. اچھا ہمیں تھوڑا سا اس لیے پتا تھا
کہ ہمیں بہت ساری باتیں ایسی پتہ تھی جو الیکشن سے پہلے کئی سال سے ہو رہی تھیں جو کہ جھوٹی تھیں. اچھا جھوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی اس کا پیندہ ہی نہیں ہوتا, جھوٹ ہی ہوتا ہے. اچھا جھوٹ بولنے والے آدمی سے کبھی آپ اچھائی کی توقع نہ کریں, یہ میں آپ کو بتا دوں. ہمیشہ کوئی اگر کردار ادا کرے گا نا دنیا میں, اس کے لیے حق گوئی ضروری ہے, سچ بولنا ضروری ہے, اور اس سچ کی قیمت ادا کرنی بھی ضروری ہے. بالکل. یہاں قیمت ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو آدمی یو ٹرن لے لیتا ہے, یہ تو کوئی بات نہیں ہے. تو ان کو ہم یو ٹرن نہیں کہیں گے کہ ہم افطار پارٹی پر بیٹھ کر وہ تمام باتیں بھلا دیتے ہیں جو ہم نے پہلے کہی تھیں کہ بھائی ایک دوسرے کے بارے میں, تو یہ یو ٹرن نہیں ہوگا. نہیں, یہ یو ٹرن اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں یہ تو دنیا کی ہسٹری پہ اگر آپ نظر ڈالیں, یہ اس کو میں مثبت انداز میں اس لیے لیتا ہوں کہ اگر آپ نے کچھ باتیں ایسی کی ہیں جو درست نہیں تھیں, جو ناپسندیدہ تھیں, ہاں وہ تھی, یہ بھی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس وقت کون کیا کہہ رہا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں, اور اس کے بعد کیا کر رہے ہیں, اس کے بعد یعنی کہ اس سے کچھ سبق بھی حاصل کر رہا ہے یا نہیں. دیکھیں نا, ایک زمانہ تھا, آپ لوگ اس وقت تھوڑے چھوٹے ہوں گے, اس ملک میں مطلب سیاست جو تھی, متحارب جماعتیں ایسے آپس میں لڑتی تھیں, انہیں لڑایا بھی جاتا تھا, پیچھے ان کی ڈوریاں شوریاں بھی ہوتی تھیں, اور کچھ جماعتیں تو ڈوریوں والوں ہی کی تھیں. لیکن ایونچولی آپ یہ دیکھیے کہ جنہوں نے یہ کام کیے انہوں نے سیکھا ایسے. میثاق جمہوریت تو کیا نا, اور میثاق جمہوریت پہ اگر 100% عمل درآمد نہیں بھی ہوا تو ایک یہ 18ویں ترمیم میثاق جمہوریت کی بنیاد ہے جس سے بڑے فائدے ہوئے ہیں. پھر یہ ہے کہ تھوڑا سا مطلب کہ ٹھہراؤ بھی آیا ایسا ایسا. پھر یہ ہے کہ آپ غلطی تو کریں گے. اچھا آج کل غلطی چھپتی نہیں ہے, غلطی کو لوگ جس طرح آپ نے کچھ باتیں ابھی یاد کرائی ہیں تو یہ ظاہر ہے مطلب کہ یہ ساری دنیا کے سامنے ہے, اور یہ سننے والے بھی جو ہے سوچتے تو ہوں گے کہ ہم نے ماضی میں کیا کہا. کیا وہ ہے نا کہ آج جو بیتی ہے کیا کل بھی یہی بیتے گی, بینڈ جیتے گا کہ شاعر کی غزل جیتے گی. تو یہ جو بینڈ بجانا ہے نا, یہ اس کو غزل میں یعنی کہ اگر آپ مطلب منتقل کر لیں تو وہ زیادہ بہتر بات ہے. ہم لوگ یہی سوچتے ہیں نا کہ اب کون سی بات پر یقین کریں, آج ہاتھ ملانے پر یقین کریں یا کل برا بھلا کہنے پر یقین کریں. آج ہاتھ ملایا ہے تو اس پر یقین کر لیں گے تو شاید آگے بات بدل جائے گی, کچھ اور ہو جائے گا. تو جہاں یہ کہیں گے ہم آنکھیں بند کر کے ایسے چلتے رہیں گے. دیکھیں ہماری تاریخ یہ ہے کہ ہماری جو جان کے دشمن تھے نا, نبیوں کے ایون, ان سے بھی ہاتھ ملایا گیا ہے. بالکل. یہ دیکھیں یہ دشمنوں پر بھی رحم کیا گیا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ پہ چھپڑنی ہیں. مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں آپ کو سزا دوں. میں آپ کی غلطی کو آپ کے منہ پہ تو کہہ سکتا ہوں, لیکن میں آپ کو سزا دینے کا یہ جو ہمیں یہ جو شوق چرایا ہوا ہے نا کہ ہم لوگوں کو سزا دینا چاہتے ہیں کہ اس نے یہ کیا کیسے. نہیں, سزا تو پھر سزا اور جزا کا نظام تو ضروری ہوتا ہے نا, ضروری تو ہے, لیکن یہ فورم دے گا نا, یہ انڈیویجول تو نہیں دے گا. ہمارے معاشرے میں انڈیویجول سزا دینے کے چکر میں ہے. اچھا اس سے پرابلم ہے. تو ماضی میں جب میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائے, مطلب میثاق تو غیر مسلموں سے بھی ہوئے نا, بالکل ٹھیک ہے, پھر انہوں نے اس کو توڑا بھی ہے, یہ ساری باتیں ہوئی ہیں. اور یہ ایک امتحان گاہ ہے. امتحان گاہ میں اگر اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر جنت اور دوزخ کا تصور کیسے ختم ہو جائے گا نا بھائی. تو چیز یہ ہے کہ لوگوں سے ملنا چاہیے, لوگوں سے بات کرنی چاہیے, اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اسے ریپیٹ نہ کرنے کی کوشش کریں, اور لیکن اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ چیزیں ایسے ہی چلیں گی, اس میں ایسا ایسا بہتری آئے گی. اور نیکی اور بدی کی دو قوتیں ایسی ہیں دنیا میں جو ہمیشہ سے ہیں, وہ برسر پیکار رہیں گی. تو اب جو آپ نے سوالوں کی جو ایک پٹاری رکھی ہوئی تھی, پٹاری رکھی ان پہ میں آتی ہوں. صرف یہ جانتے ہیں خان صاحب سے کہ خان صاحب اب رمضان کے بعد آپ کی پارٹی اور پیپلز پارٹی جو ہے کیا طے پایا ہے؟ ایک اور آل پارٹیز کانفرنس ہونی ہے یا پھر کچھ معاملات ہیں جو طے ہو گئے ہیں؟ مطلب کیسے عید منائیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور یہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یا یہ جو پارٹی اس وقت حکومت میں ہے یہ مصنوعی طریقے سے انہیں زبردستی لایا گیا ہے, اور اس کے ثبوت موجود ہیں. یہ ماحول نہیں ہے, ورنہ میں ابھی بھی بیٹھے بیٹھے 2-3 منٹ میں ثابت کر سکتا ہوں. تو خیر ہے, گنوا دیں, ایسی کون سی, ہم کوئی نہیں روکیں گے آپ کو, آپ گنوا دیں. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ مطلب انہیں زبردستی لایا گیا, انہوں نے خود امپائر کی بات کی,
امپائر نے ان کے مقابلے میں جو بندہ تھا اس کو پہلے مطلب کرپٹ ڈکلیئر کیا، پھر اس کو الیکشن سے پہلے جیل میں ڈالا، پھر اس کی بیٹی سے خطرہ تھا تو اس کی بیٹی کو بھی جیل میں ڈالا. یہ سارا اہتمام کرنے کے باوجود وہ جیل چلا گیا. اب مطلب اکھاڑے میں ایک ہی پہلوان چھلانگیں مار رہا تھا، اس کے باوجود لوگوں نے ہمیں ووٹ دے دیے. تو پھر RTS سسٹم انہوں نے فیل رات کو 2 بجے جیسے کیا ہے. یہ ایک سٹوری ہے. پھر ہمارے ایجنٹوں کو نکال کے میری اس فون کے اندر میں آپ کو ابھی دکھا دوں گا، یہ میرا بیٹا عفنان جو لڑا تھا اس کی کون سی باقاعدہ اس کے اگر 736 ووٹ تھے تو انہیں 36 کر دیا گیا، اور اس کے مقابلے والے جو تھا، اور اوور رائٹنگ ہوئی ہے باقاعدہ، یہ بھی میں دکھا سکتا ہوں، دوسرے کے 736 کر دیا اور اس کے 36، اس حد تک کیا. تو اب جو ایک مصنوعی حکومت ہوتی ہے اور جو لائی ہوئی ہوتی ہے، جو لانے والے جو ہوتے ہیں نا ان کے نخرے ذرا اور ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم لے کے آئے ہیں، یہ ہماری مانیں گے، وہ مان بھی رہے ہیں. وہ ان کو سخت ٹائم دے رہے ہیں، ایک کنفیوژن بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. پھر انہوں نے بہت سارے جھوٹ بولے تھے جو ہمیں تو پتہ تھے، عام پبلک کو نہیں پتہ تھے، کہ جی 200 معیشت ہمارے پاس ماہرین ہے، فلانا ہے، یہ ہے وہ کچھ بھی مطلب کہ وہ ریت کا محل ثابت ہوا. اور اب صورتحال یہ ہے کہ کوئی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کرے کیا. لوگ چیخ رہے ہیں اور جو ان کے کان میں پھونک مار دیتا ہے وہ اس پہ عمل درآمد کر دیتے ہیں، اور اس بات پہ بڑی تیزی سے عمل درآمد ہوتا ہے کہ جس سے عوام کو تکلیف پہنچتی ہے. اس بات پہ عمل درآمد نہیں ہوتا جس سے عوام کو راحت مل سکتی ہے. مثلاً بلڈوزر چلانا ہے نا غریبوں کے مکانوں پہ تو پہلے مہینے میں چلا دیا تھا. ریلیف دینے کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بیچارے مطلب کہ اب اس کا نتیجہ بڑا برا نکلا ہے کہ مطلب ہم بہت اچھا ان کے ہاتھ میں ملک دے کے گئے تھے، اتنا اچھا ملک چل رہا تھا، ہر چیز اکانومی کے انڈیکیٹر جو تھے، یہ ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. انٹرنیشنل جو یعنی کہ ادارے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے، اور ہم G20 میں شامل ہونے والے تھے. ایک اچھی بھلی ایک سلسلہ تھا جس کو تباہ و برباد کر دیا اس ملک کے عوام. کون شخص ایسا ہوگا جو چاہے گا کہ میں آؤں یا کسی کو لاؤں اور اس لیے لے کر آؤں کہ سب کچھ تباہ و برباد کر دیا جائے؟ دیکھیں یہ لانے والے اور جس سے لایا گیا ہے نا، مطلب وہ یہ سوچ کے لائیں کہ آؤ چلو مل کر ان کو لے کر آتے ہیں پھر تباہ کریں گے سب مل کر بیٹھ کے. دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو گریٹ گیم چلتا رہتا ہے اس ملک میں، بہت اس طرح کی حرکتیں ہوئی ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ ماضی میں بھی بہت ساری مطلب کہ ٹارگٹ کر کے ملک کو نقصان پہنچایا گیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، کسی پہ میں شبہ نہیں کر رہا، لیکن ان لوگوں کی صلاحیتوں کو تو کسی کو نہیں پتا نا کہ کون کیا سوچ کے کس کو لایا اور نہیں لایا. لیکن جب نتیجہ نکلتا ہے تو پھر ہی دیکھنا پڑتا ہے. خیر خواہی میں لایا گیا مگر مہنگا پڑ گیا، یوں کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک سازش تھی بین الاقوامی اور قومی، اس میں اگر ادارے شامل نہیں تھے تو ان کے کچھ افراد شامل تھے. تو جس کے نتیجے میں جو نیٹ شیل میں بات آئی ہے وہ تو تباہی اور بربادی کا سامان ہو گیا نا. لوگ مر گئے ہیں. ابھی لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنے ہزاروں ارب کا نقصان ہو چکا ہے، اور یہ اتنا ابھی اٹھ بھی نہیں سکتا. آپ کو سنبھالنے والے بھی آ جائیں تو آپ بھی آ جائیں، سنبھال نہیں سکیں گے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. ہم میں اور ان میں بڑا فرق ہے. یہ اس کو چھوڑ دیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ کیا یعنی کہ قصور کیا تھا اس ملک کے لوگوں نے. اس ملک میں پیٹرول سستا تھا، اس ملک میں گیس مل رہی تھی، لوگوں کو کھانے کو مل رہا تھا، مہنگائی 70 سال کی کم ترین سطح پہ تھی، ذخائر ٹھیک تھے، سٹاک ایکسچینج دنیا کے 5 بیسٹ سٹاک ایکسچینج میں کیا کون سی ایسی بات، لوڈ شیڈنگیں ختم ہو چکی تھی. یہی چیزیں ہوتی ہیں نا. تو یہ جنہوں نے کیا ان کو تو جیل میں ڈال دیا. 3500 کیس ہیں نیب کے پاس. سزا کس کو ہوئی ہے ابھی تک 3500 میں سے؟ ایک نواز شریف، دوسری مریم. مطلب یہ ہے ایک ایسا، یہ ایک ایسی ڈسکشن ہے جو کہ نیور اینڈنگ. ہاں نیور اینڈنگ بھی ہے، افسردہ کر بھی دیتی ہے. میں نے 2-4 والی باتیں کی ہیں، وہ میں نے کوئی بحث والی بات ہی نہیں. آپ نے تو کلیئر، میں وہی کہہ رہا ہوں جو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے ان باتوں. دیکھیں نا، اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک آدمی کو جتانے کے لیے اس کے مخالف کو آپ جیل میں ڈال دیں اور اس کے بعد کہیں جی اب لڑو. اب کیسے لڑو؟ مقابلہ تو تب ہو جب دونوں. تو یہ اور پھر یہ کہ نتیجہ کیا نکل رہا ہے بھائی؟ یا تو اچھا نہ چل رہا ہوتا. اچھا پھر جو آپ نے مطلب کہ باتیں کی کہ جی کرپشن یہ وہ کچھ بھی نہیں ثابت ہوئی. آپ کو اقامہ 10,000 درہم کا نکالنا پڑا. 456 میں سے ایک آدمی آپ کو 21 کروڑ میں سے ملا. اور پھر جس طریقے سے اس سے انتقام لیا گیا، آپ اپنے سامنے دیکھیں. بیٹی اپنی جو ہوتی ہے نا، آدمی کو کہتا ہے اس کو کوئی انگلی نہ لگائے. بالکل صحیح بات. اس کو جیل میں ڈال دیا. بالکل. بیوی 48 سال کی ہے لیا رفاقت، وہ مر رہی ہے، اس کی تیمارداری نہیں کرنے دی.
خیر اس کے اندر بہت ساری ایسی پیچیدگیاں ہیں جو کہ بہت سارے ڈسکشن کہیں اور نکل جائے گی. وقفہ لینا ہے ہمیں, وقفے کے بعد آتے ہیں. تو وہ جو پٹاری آپ نے سوال میں نے وہ پٹاری سنبھال کے اپنی گود میں رکھی ہے, پٹاری کھولتے ہیں وقفے کے بعد ناظرین. السلام علیکم. رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. مشاہد اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, گفتگو ان سے ہو رہی ہے. اور میں نے یہ جو اپنا کارڈ ہے یہ یوں کر کے ایسے رکھ دیا ہے کیونکہ میں اپنا کارڈ کھولتی ہوں ناظرین. اور جو پٹاری ہے اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ مشاہد اللہ خان صاحب نے اسکول, ہم بھی بنک کرتے ہیں, ویس نے بھی کیا ہوگا, انہوں نے بھی کر لیا. مجھ پہ الزام نہ لگائیں. اچھا نہیں کیا آپ نے. جب آپ نے اسکول بنک کیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اسکول کو کیا کیا؟ بنک کیا. جب آپ نے اسکول سے کلاس نہیں لی, چلے گئے کہیں, غائب ہو گئے, یہ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ دیکھیں یہ پنڈی میں پڑھتا تھا اسلامیہ ہائی اسکول نمبر 1. میرے جو بڑے بھائی آج کل کینیڈا میں ہوتے ہیں وہ غائب ہو جایا کرتے تھے, انہیں پڑھائی میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. اچھا, تو مجھے بھی وہ اس لیے غائب کراتے تھے تاکہ یہ گھر جا کے شکایت نہ لگائے. اچھا, پھر وہ کرتے یہ تھے خود. اس زمانے میں یہاں پہ ایک ناولٹی سینما ہے, ادھر انڈیا کی فلم چلا کرتی تھی, میٹنی شو سے کہتے تھے 11. یہ وہاں اپنے دوستوں کے ساتھ چلے جاتے تھے, مجھے نہیں لے جاتے تھے. اچھا, فلم میں نہیں لے کے جاتے؟ نہیں, وہاں خرچہ ہوتا تھا, وہ ہمارے پہ تھوڑی کرنا ہے. تو مجھے وہ لیاقت باغ اس زمانے میں, اب تو وہاں نہیں ہے اس طرح سے جہاں جلسے ہوتے ہیں, بڑا گراؤنڈ تھا, وہاں میچ ہو رہے ہیں, یہ ہو رہے ہیں, مداری کے تماشے ہو رہے ہیں, فلاں کبڈی ہو رہی ہے, مجھے وہاں چھوڑ دیا, میں سارا دن وہ میچ دیکھتا تھا. اچھا, پھر میں جب چھٹی کا ٹائم ہوتا تھا میں گھر چلا جاتا تھا, تو پتہ نہیں لگتا تھا. ایک دن مجھے کوئی ٹائم کا احساس نہیں رہا, تو میں ذرا جلدی چلا گیا. تو میری امی بہت انہوں نے کہا کہ کہاں سے آئے ہیں. خیر انہیں پتہ لگ گیا. تو میں بھی بچہ تھا, میں بتا دیا, میں نے کہا جی اس طرح سے ہے. تو پھر تھوڑی بہت پٹائی بھی لگی تھی, مجھے یاد ہے. تو یہ بالکل یہ واقعہ بڑا پرسنل صاحب ہے, سے بڑا یاد کرا ہے. میں اس وقت کوئی 5-6-7 سال کا تھا. اچھا, تو پٹائی صرف اکیلے تھے آپ کی یا ان کی بھی پھر لگی بات میں؟ وہ آئے تھے نا جب بعد میں, تو ان کی تو مزاج پرسی ابا جان نے اچھے طریقے سے ہوئی ہوگی, ان کو تو نیب میں پھر ڈالا گیا ہوگا. پھر وہ ان کا ہوا تھوڑا بہت, لیکن وہ بھی باز نہیں آتے تھے. انہوں نے جرم کیا, آپ کو شریک جرم بنایا, مگر مراد وہ والی نہیں تھی. تم اپنی خونہ بدلو گے, ہم اپنی وضع کیوں بدلے, ان کا مسئلہ یہ تھا. اچھا, اب ایک اور چیز ہے جو کہ بچپن میں یہ کہا جاتا ہے کہ خان صاحب سے یہ خاص طور پر ہم پوچھیں کہ بچپن میں کھانا کتنا کھاتے تھے. یہ کتنا ورڈ پتہ نہیں کیوں جس نے بھیجنے والے نے سوال میں لگایا ہے, لیکن کتنا کھاتے تھے. میرے گھر کا ہی کوئی بندہ ہے یہ, مطلب کھاتے ہیں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں جب تھوڑا جوان ہوا نا, ٹین ایج میں ہی تھا, تو میں کھیلتا, اسپورٹس مین تھا بیسیکلی. میں سیاست بھی کرتا تھا اور اسپورٹس دونوں. تو بہت زیادہ ایکسرسائز ہے, یہ بھوک بڑی لگتی تھی مجھے. تو اب بھوک کا میں آپ کو تیزی سے بتا دیتا ہوں. صبح میں اٹھتا تھا, میری امی 3 پراٹھے اور 2-3 فرائی انڈے دیتی تھیں, اور میں 1 کلو دہی جو ہے نا اس میں برف کے کیوب ڈال کے وہ ہوتے تھے, ماشاءاللہ, تو وہ میں کھا جاتا تھا. تو 3 پراٹھوں کے بعد بھی مجھے بھوک لگتی تھی, لیکن اس کے بعد امی مجھے دیتی نہیں. اس کے خیر بعد میں چلا جاتا تھا کالج, وہاں سیاست سے لیڈر تھا میں, کلاسوں میں تو کم ہی جاتے تھے. تو ابھی بھی وہ ہے ایک لاہور سموسہ وہاں پہ کالج روڈ پہ, اس زمانے سے اس کے سموسے بڑے ہی مشہور تھے, آج بھی بہت اچھے ہیں. تو اس سے میں جاتے وقت مجھے اتنی جلدی بھوک لگ جاتی تھی کہ گھنٹے 1.5 بعد میں نکلتا تھا اور ناشتہ کر کے, تو مجھے بھوک لگی ہوئی ہوتی. یعنی کہ کھانا کھا کے آپ پوچھتے تھے کھانے میں کیا ہے؟ ہاں, کھانے میں کیا ہے. تو میں 3 سموسے پہلے دیتا تھا, پھر 2 سموسے اس کے علاوہ, اور میں 5 کھاتا تھا, اور دونوں دفعہ میں اس سے کہتا تھا کہ چھولے زیادہ پامی. تو وہ چھولے بھی بیچارہ, اچھا وہ کر کے ہم چلے جاتے تھے, وہ اپنا ادھر جا کے کینٹین میں ہی بیٹھ جانا. ساری سیاست تو کینٹین میں ہوتی تھی. اس زمانے میں چائے اور وہ کوک شوک ملتی تھی وہاں پہ. بیکری کی 2-3 چیزیں ہوا کرتی تھیں, عام بیکری پہ بھی زیادہ نہیں ہوتی تھیں. ایک کریم رول, پیسٹری, اور وہ کیک کا پیس جو ہوتا تھا, بس یہ اس طرح کی چیزیں.
तो वो जो भी, या वो पैटीज होती थी, यस, तो ये इस तरह की चीज़ें को खा खू लेते थे। फिर वो दोपहर तक सियासत सुसत करके हम घर आ जाते थे, ऐसे जैसे कि खाने ही पता नहीं कब से नहीं खाया। तो नॉर्मली मैं 8 रोटियां खाता था अम्मी के हाथ की बनी हुई, और वो सालन वालन बेचारी अम्मी अल्लाह जन नसीब करे, वो रोटियां पका पका के थक जाती थी और हम खा खा के नहीं थकते थे। मतलब जब तक ये यहाँ तक ना आ जाए ना, छोड़ना नहीं। उसके बाद मैं फिर चला जाता था थोड़ी देर। हाँ, वो बाहर हमारे घर के बाहर वो हमारे भाईजान ने ना वो नौकरी करते थे, तो वो एक दूध दही वाला चाय और वो कलाकंद और बर्फ़ी, तो सर्दियों में बर्फ़ी वर्फ़ी वो पैसे उसके वो देते थे, वरना लस्सी शस्सी पी लेने से, ये भी था। फिर उसके बाद मैं क्रिकेट खेलने चला जाता था, प्रैक्टिस करने, तो प्रैक्टिस में हमें आधा किलो दूध वो देते थे, और वापसी में हम पैदल आते थे, भूख फिर लग जाती थी, तो पराठे कह रहा हूँ, फ्रूट जो होता था वो रेडियों से। अब वो पैसे इतने होते नहीं थे उस ज़माने में, तो जो थोड़े बहुत होते थे खा लेते थे। जिस दिन नहीं होते थे ना, उस दिन वो गंडेरियों वाले की वो जो होती थी ना, वो उसको क्या कहते थे, डंठल था जो रह जाता, वो लेके खाना शुरू हो जाते। फिर रात को आते थे दोस्तों के साथ, वो फिर वो जाके कढ़ाई गोश्त चला हुआ था, तो वो 1 किलो कढ़ाई गोश्त इस तरह से हम खाते थे, 2 बंदे, कि दोनों की नज़रें हाथों पे होती थी कि ये कितनी तेज़ी से और कौन सी बोटी खा रहा है। धड़ 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 धड़, मतलब सेकंडों मिनटों में ना वो खाली पड़ा हुआ होता था। खैर उसके बाद वो फिल्म देखने का बड़ा शौक़ था एक ज़माने में, घर वालों को नहीं पता होता था, छुप के ऊपर से छलांग मारनी घर से निकल के, और 9 से 12 फिल्म देखनी। तो फेवरेट, अच्छा चले फिर यहाँ पे एक सवाल में पूछ, एक आधा जुमला रह गया। अभी इस पे खाना होगा ना, फिल्म में भी खाना होगा, उसके बाद नहीं, फिल्म में बस हाफ टाइम के वक्त वो चाय वाय और को खाने पीने। वापसी में जब आते थे ना, तो जावेद कैफी पे वो हमारा दोस्त जो था कादिर, वो ये कहता था कि जी कुछ, वो खाना ज़रूर खाता था। मुझे कहता तुम खाओगे? मैं कहता था नहीं, पेट बड़ा भरा हुआ। लेकिन जब आता था मैं कहता चख लूँगा, तो चखने में भी 3 रोटियाँ वो गालिब ने आपके लिए ही कहा था। और सुबह उठे होते थे फिर भूखे। गो हाथ में जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है, रहने दो अभी खाने का सामान मेरे आगे, अभी सागर और मीना मेरे आगे। सर क्या बना लेते हैं खाने में? देखिए, मुझे खाने में कभी ज़रूरत नहीं बनी पड़ी कि मैं बनाऊं, लेकिन एक ज़माने में मैं अफ्रीका में था, जिम्बाब्वे में, तो वहाँ पे एक तो रोटी नहीं मिलती थी, वो डबल रोटी खानी पड़ती थी। तो वो फिर वहाँ पे मैं यहाँ फ़ोन करता था अपनी वाइफ मलिया मेरी जो है उसको, उस ज़माने में फ़ोन भी मुश्किल, मैं उससे कहता था मुझे बता कैसे पकाएं। हाँ, वो खैर वो मुझे बताती थी मेरी वाइफ। यहाँ तो मेरा और आपका दर्द बिल्कुल यकसा है। अच्छा, तो वो फिर मुझे बताया उसने कुछ दफ़ा, तो फिर मैंने सालन बनाना शुरू कर दिया था। अच्छा। और रोटी बड़ी ज़रूरी थी, क्योंकि मेरे से नहीं डबल रोटी से खाना वो सालन खाया जाता था। तो फिर वो वहाँ पे अब चकला बेलन नहीं, कुछ नहीं, आटा गूंदना तो बता दिया कैसे, वो कर लेता था कुछ ना कुछ। मशीनें कोई ऐसा थी नहीं, मैंने किराए पे एक फ्लैट लिया था, कई महीने मुझे रहना पड़ा था। तो फिर वो आटा गूंद लेना, फिर वो मुझे याद है पेप्सी की बोतल बेलन बनाई थी। वाह वाह वाह, क्रिएटिविटी। और वो इस तरह से करा के, तो वो फिर मुझे एक और आदत है शुरू से कि वो शाम को बंदे शंदे, मैं वहाँ पे भी मैंने हालांकि 60-70 पाकिस्तानी, हाँ 15-16 ज़रूर होते थे। तो मुझे कोई काम नहीं था एक ज़माने, तो मैं सारा दिन सालन पकाता था, रोटियां पकाओ और खिलाओ। लेकिन वो मेरी उसके बाद वहाँ से आके कभी भी नहीं बनाई। अच्छा। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऐसा मौका आ जाए तो आप बना सकते हैं, दावत कर सकते हैं। हाँ, कर सकता हूँ, बिल्कुल। मैं रोज ये हम याद रखेंगे ये बात आपकी कि आप दावत कर सकते हैं। ये बात आपकी हमने जहन नशीन कर ली है मुकम्मल। और ये अगले चंद दिनों में आपके घर दावत पे आने भी वाले हो जाएंगे। रमजान के बाद अभी तो यहाँ ट्रांसमिशन, यहाँ पे पकाने वाले खैर बहुत है, यहाँ पे नहीं। आप जिम्बाब्वे में आएंगे तो मैं आपको चलिए भाई इस बहाने जिम्बाब्वे भी हो लेंगे। अच्छा, अब एक और चीज़ है नाजरीन, बड़ा जहाँ से ये जो सोर्स है ना, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो आज मेरी रही है इस इंटरव्यू से पहले, बड़ी कमाल है। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि जो बेटी है आपकी सबसे छोटी वाली, उनके साथ बड़ा लाड करते हैं। और ये जिसने कहा है क्या पता वो इसलिए कह रहा है कि वो भी थोड़ा जेलस फील करता होगा कि मुझे इतना नहीं करते, उनको ज़्यादा करते हैं। मैं एक तो समझ गया, ये अफनान ने आपको सारा बताया। मेरा जो बड़ा बेटा है, हालांकि वो इसलिए कि वो आता भी है ना कभी, दूसरा फरजान वो तो नहीं। मेरी बेटी है लामिया छोटी, इसमें कोई शक नहीं है कि ज़ाहिर है छोटी, ये अफनान है बेटा। इसके बाद ट्विंस हैं, एक फरजान और एक रेदा जो MN ने भी थी। अच्छा, आजकल वो बाहर रेदा खान, उसके ये 14 साल बाद हुई थी। अच्छा, अच्छा, अब वो छोटी थी बहुत,
پھر ویسے مجھے بچے، چاہے وہ عفنان جب چھوٹا تھا تو اس کو بھی میں ایسے ہی کرتا تھا، اور بھی بچے، ان کے اب بچے جو ہیں، تو مجھے ذرا بچوں سے بہت زیادہ مجھے اسٹرینتھ ملتی ہے، ان کے جو ہر مہینے کا جو حرکتیں ہوتی ہیں جو وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں، مجھے ان سے میری روح کو ریئلی طمانینت ملتی ہے ان سے۔ میں نے اب ان دونوں بچوں کو، یہ باہر بڑی اچھی نوکریاں کرتے تھے، میں کہا تم چھوڑو نوکری ادھر آ جاؤ میرے پاس، صرف اس لیے کہ بھئی یہ میرے بچے میرے پاس رہیں، ان کے بچے میرے پاس رہیں، تو اس کی بھی تو ایک فائنینشل امپلیکیشن ہے نا جو سب پہ پڑے، بالکل، تو وہ بہت زیادہ ہے اگر سوچے آدمی۔ تو یہاں پہ ماشاءاللہ یہ اپنا کام شام ٹھیک کرتے ہیں دونوں۔ تو یہ عفنان نے آپ کو بتاؤ گے، یہ بات درست ہے کہ وہ لامعہ جو ہے نا وہ ماشاءاللہ ایکسٹرا آرڈنری ہے، اور وہ اس کو اپنی بات منوانی آتی ہے، لاڈلی تو ہے ہی ہے، ظاہر ہے، وہ جو سب سے چھوٹی ہے، لاڈ شاڈ یہ خود بھی کرتا ہے، یہ نہیں کرتا اس کے لاڈ، اچھا بس ایسا وہ اینٹتی ہے پیسے اس سے کہ تو وہ سارے ہی کرتے ہیں اس کا خیال، لیکن وہ ظاہر ہے میرا وہ زیادہ ہے، کیونکہ وہ مطلب کہ بس میں باپ ہوں اس کا، تو یہ بھی کرتے ہیں سارے اس سے۔ تو وہ ماشاءاللہ اب تو یونیورسٹی میں ہے، ابھی چھوٹی نہیں رہی، لگتی ایسی چاہے کہ ساری زندگی وہ اس کو اس بات پہ بھی بڑا ہو کہ جو آپ مجھے ابھی تک چھوٹا کیوں سمجھتے ہیں، میں اتنے سال کی ہو گئی ہوں، میں آپ فلانا، وہ شروع سے جب 10 سال کی تھی کہتے ابو میں 10 سال کی ہو گئی، اب ماشاءاللہ وہ 21 کی ہو چکی ہے، تو وہ کہتی ہے جی میں 21 کی ہوں، آپ کیا مطلب، اچھا ہم اس کو ویسی، لیکن اس کو اپنی بات منوانے کا جو فن اسے آتا ہے۔ میرے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری بات چیت میں تم اپنی بات منوانے کا فن ہے، لیکن وہ مجھے بھی چکر دے جاتی ہے۔ آپ سے آیا نا پھر اس کو یہ فن۔ ہمیں ہماری دعا ہے کہ یہ محبت اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آمین، اور بالکل آپ کا وقت دینے کا بہت اگلی دفعہ دوبارہ جب آپ آئیں گے تو دوبارہ ہم پھر اب اس دفعہ کسی اور سے رابطہ کریں گے، مختلف سوالات نکلوائیں گے کہ اور کیا کیا ہو سکتا ہے جس سے کہ خان صاحب کے بارے میں مزید جان سکیں ہم۔ بالکل، بہت شکریہ ادا کریں گے ہم آپ کا۔ اللہ حافظ۔